اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، بانی سر سید گرامر اسکول سیکٹر 7 سرجانی اس وقت اپنے اسکول سر سید گرامر اسکول سیکٹر 7 سرجانی میں موجود ہے۔ سر خالد سے آج ملاقات نہیں ہو سکی تو میں نے سوچا کہ ڈاکٹر عبدالحمید صاحب جو کہ ہمارے سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک روح رواں عالمی سیکنڈری اسکول سے میں ملنا چاہتا تھا، لیکن سر سے ملنے کی وجہ سے میں وہاں سے واپس آ گیا، سر پہنچے نہیں تھے۔ تو میں ڈاکٹر عبدالحمید صاحب سے مخاطب ہوں، آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت کہ آپ سے بھی ملاقات آج نہیں لکھی تھی، ٹائم بڑا شارٹ ہے، دوبارہ مشکل ہو جائے گا آنا کہ میں آپ کے عالمی اسکول آؤں، تو میں نے کہا ویڈیو پیغام جاری کر دوں کہ میں نے وہ تمام اہم چیزیں آپ کو سینڈ کر دی ہیں، اور آپ دیکھیے گا یہ آرٹس کونسل کے پروگرام کو غور سے دیکھیے گا کہ وہاں کون کون لوگ بیٹھے ہیں، ان کو سب کو آپ جانتے ہوں گے۔ اور اس کی بنیاد پر جو فتنہ فساد پھیلایا گیا وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن تھا کہ آپ یہ دیکھ لیجئے اس پروگرام کے بعد ایک میسج چلایا گیا آپ کے بھائی کے بارے میں کہ اسلم علی جو ہے وہ گمراہ ہے، ہم اسے سدھارتے ہیں، اور یہ پڑھے لکھے لوگوں نے چلایا۔ مجھے انتہائی افسوس ہوا، میں نے کہا کہ چلو آپ کا برین واش کر دیا، اور یہ کارنامہ کس نے کیا آپ کو بھی یاد ہوگا، یہ وہ ایوب باسی ہے جس کو آپ نے ہم نے پالا، یہ وہ آستین کا سانپ ہے جس کو ہم نے دودھ پلایا، اس کی بار بار کی کوتاہیوں کو معاف کیا، لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ کیا، لیکن اس شخص نے اس عمر میں آ کر، جبکہ اس کی عمر بھی مجھ سے زیادہ ہے، لیکن اس نے اپنا وہ کام دکھا دیا۔ تو یہ ناسور ہیں یہ لوگ، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جو کام کر رہے ہوتے ہیں، عبدالوسیم بھائی کو استعمال کرتے ہیں، شفقت عباسی صاحب کو استعمال کرتے ہیں، امتیاز عباسی کو استعمال کرتے ہیں، مشتاق صاحب چلے گئے دنیا سے، ان کو استعمال کرتے رہے، لیکن مرنے کے بعد ان کا نام لینے والا اگر کوئی ہے تو وہ آپ اور ہم ہیں۔ یوسف فضل صاحب کے انتقال کے بعد اگر کوئی ان کا نام لینے والا ہے تو آپ اور ہم ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ناسور لوگ ہیں، ان کا کام ہے فساد پھیلانا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انجینئر علی حیدر شہید کی شہادت ہوئی تو میں اس کا مجلہ نکالنا چاہتا تھا، اور وہ ہمارے جو جماعت اسلامی کے ان کا اسکول ہے، نام بھول گیا ڈاکٹر صاحب کا، وہاں آپ سے ملاقات ہوئی، میں نے ذکر کیا، ٹائٹل دکھایا، تو آپ نے کہا کہ ایوب باسی کو کہ اسلم علی کو لے کر آؤ اسکول، تو یہ لے آیا مجھے۔ تو اب آپ نے خاموشی سے مجھے لفافہ دیا مجلے کی ہیلپ کے لیے، اور باہر نکل کر مجھے کہا، آج بتا رہا ہوں یہ بات، اس وقت نہیں بتائی میں نے، کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہے کہ میں اس کو لان صاحب عربی کا خطاب دیا، اور یہ ناسور ہے عباسی برادری کا بھی، پاکستانی قوم کا بھی، اور ایجوکیشن کا بھی، یہ سمجھ لو کہ ناسور ہے۔ اب اس کو ہمیں اپنے جسم سے علیحدہ کر دینا چاہیے اگر ہم اپنے معاملات کو صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی رضی کو بھی یہی کہا میں نے کہ اس کو بالکل الگ کر دو، یہ ناسور بن چکا ہے، اور آج تمہاری اسلامیہ عثمانیہ اسلامی اکیڈمی میں بھی آ رہا ہے، یہاں سے بھی اس کو ہٹا دو، ورنہ یہ شخص یہاں بھی فساد پھیلائے گا۔ تو اس نے ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب کو ایسا ورگلایا کہ ایک میسج چل گیا میرے لیے کہ اب اسلم علی گمراہ ہو گیا، ہم اس کو راہ راست پر لاتے ہیں، اندازہ کریں ہم آپ کو۔ تو آج میں یہ تمام باتیں آپ کو اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں اور ہمیں ہماری سرپرستی کرتے رہے۔ آپ دیکھیے کہ جب میں نے باہر نکل کے لفافہ کھولا تو اس میں 2000 روپے تھے، یہ واحد انجینئر علی حیدر کے لیے آپ نے ڈونیٹ کیا تھا، اور اتنے چاہنے والے تھے، کہاں چلے گئے، کسی نے سپورٹ نہیں کیا۔ تو میری پینشن میں ممکن نہیں تھا، اس وقت تو تنخواہ تھی، پینشن تو بعد میں ہوئی، تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ مجلہ آج تک شائع نہیں ہو سکا۔ مجھے آج تک اس کا دکھ ہے کہ آپ کے 2000 روپے بھی ضائع ہوئے، اس میں سے 1000 روپے اس نے ایوب باسی نے لے لیے، بولا میں آپ کو لے کر آیا تھا۔ اب اندازہ کیجئے، پھر گھر جا کر آپ کو اس نے فون کیا کہ سر اسلم علی نے اگر بل نہیں بھرا گھر کا تو میرا بھی تو بجلی کا بل نہیں بھرا گیا، تو مجھے تو کبھی سپورٹ نہیں کیا۔ تو آپ نے جو الفاظ کہے تھے کہ تمہیں بھیک مانگنے کی عادت ہے، اسلم علی بھیک نہیں مانگتا، فرق یہ ہے، اس لیے میں نے اس کو ہیلپ کی ہے کہ وہ یہ مجلہ شائع ہے، اور تم نے اس میں سے بھی کمیشن لے لیا، تو یہ اس کی حالت ہے، اور آج تک یہ نقصان پہنچایا ہے ہمارے اسلامی کاز کو بھی، اور ہماری جو 24 سالہ جدوجہد اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ میں کم از کم اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ شفقت عباسی صاحب معاف کر دیں، امتیاز عباسی صاحب معاف کر دیں، بابر عباسی صاحب معاف کر دیں، لیکن اگر آج انہوں نے معاف کر دیا تو یقین کیجئے کہ جس طرح دائرہ میڈیا کا شرازہ بکھیرنے میں اس شخص کا بنیادی کردار ہے، محسن ایڈوکیٹ یہود نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹوں کا ایک پیروکار ہے، چند ٹکوں کی خاطر اس نے یہ ڈرامہ رچایا، آرٹس کونسل کا تقدس پامال کیا، یہ سب حساب اب دینا ہوگا۔ گورنمنٹ نے ایکشن لے لیا ہے اس پر، ہماری جدوجہد پر، تو یہ مذہبی منافرت پھیلانے پر 153A شاید دفعہ لگے گی، اور یہ تمام لوگ اریسٹ ہو جائیں گے جنہوں نے دارالحسینیہ، جامع مسجد طہا اور جامع مسجد غوثیہ میں بیٹھ کر جو زہر اگلا ہے اور ہمارے خلاف
اور بہادر یار جن کو قادیانی کہتے ہیں، اس حساب سے تو ہمارے صدر آصف زرداری بھی قادیانی ہے، پوری کروڑ عباسی برادری قادیانی ہے، اس وقت قادیانی کی حکومت ہے میرے حساب سے تو، اگر ہم قادیانی ہیں تو ان پر سب پر لعنت اور جھوٹوں پر ان کی پکڑ ہو چکی ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے آرٹیکل 6 کے تحت درخواست دی ہے ڈی آئی جی صاحب کو کہ ہمارے اکابرین کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ NFS پھاڑ کر کے، بغض معاویہ میں خانہ کعبہ کی توہین کرتے ہیں، ہمارے روزہ رسول کی توہین کرتے ہیں، تو یہ پرچم پاکستان کی توہین آرٹیکل 6 تو لگے ہی لگے گا، لیکن ابھی 153 شاید شک جو ہمارے وہاں کی وزیر امور سردار یوسف صاحب نے جو بتائی ہے تو وہ بھی ان پر لاگو ہوگی۔ میں نے کہہ دیا ڈی آئی جی صاحب کو وہ بھی لگائیں، سب کو پھانسی کے تختے پر پہنچائیں، کیونکہ ناصور ہے یہ ملک کے لیے یہ لوگ۔ انشاءاللہ تعالیٰ حق کی فتح ہوگی، اور آپ اور ہم مل کر جو ہماری زندگی بچی ہے ناموس سے رسالت پر آپ کی اور ہماری جان بھی قربان ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔